बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का। आज सफाया हुआ है और जो कहते थे कि पंजाब असम्बली में हमारे पास 180 अपने लोग हैं और कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के भी हैं, आज वो 150 भी पूरा ना कर सके और तारीखी ज़िल्लत उठानी पड़ी। और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और वहाँ पर बड़े खुलकर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीज़ हैं वो बोले हैं और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इमरान खान हमसे बेहतर सियासत कर रहे हैं और कहा है कि हमजा शहबाज ने हमारी जो पंजाब की सियासत है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे आज का जो इजलास हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है पंजाब के इजलास में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ एफआईए ने उनका मुकदमा ख़त्म करने के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी है और रिपोर्ट में जो ये 173 सीआरपीसी के तहत ये रिपोर्ट तैयार की गई है। मुकदमा दाखिल दफ्तर करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें यह कहा गया है कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की कंपनियों में गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई, जबकि रकम की ट्रांजैक्शन JDW और JKFSL के दरमियान हुई जो 2013 के सालाना रिटर्न्स में वाज़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जहांगीर खान फैमिली पर ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने का इल्ज़ाम था, जिसकी दस्तावेज़ात उनकी जानिब से फराहम की गई थी। ओपन मार्केट से खरीदे गए डॉलर बैंक के जरिए और कानूनी तरीके से लिए गए, जिसका रिकॉर्ड सालाना रिटर्न्स में मौजूद है। एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन पर एफआईआर में लगाई गई दफात में धोखाधड़ी या जालसाजी साबित नहीं हुई। वफाकी तहकीकाती अदारे के मुताबिक जहांगीर खान तरीन और अली तरीन की कंपनी के दरमियान होने वाली 2013 की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट में मौजूद है। SCCP की जानिब से इस ट्रांजैक्शन पर किसी किस्म को एतराज़ नहीं लगाया गया। रिपोर्ट में कहा कि कंपनी रूल सेक्शन 216 और 213 के ऑर्डिनेंस के तहत किसी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर और ना ही किसी डायरेक्टर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ कोई शिकायत SCC में दर्ज करवाई। अगर ऐसा होता तो SCCP असासा जात की इंक्वायरी का मजाज था, तमाम अभी तक जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वही अगर शुगर माफिया में शरीफ खानदान भी, आपने उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ख़त्म कर दिया और आपने कहा कि शुगर स्कैंडल में शरीफ खानदान भी बेगुनाह है और जहांगीर तरीन खानदान भी बेगुनाह है, तो उसके बाद पता ये चला, साबित ये हुआ, नतीजा ये निकला कि ये शुगर माफिया मुल्क में चीनी के बहरान में और चीनी की कीमतें बढ़ाने में बिल्कुल बेकसूर है। सिर्फ कसूर है चीनी इस्तेमाल करने वालों का, ये अवाम का कसूर है। अवाम के की वजह से ये चीनी को, इनको मजबूरन, ये अवाम की सेहत का ख्याल रखते हैं कि चीनी का स्टॉक कर लेते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं। अवाम की सेहत के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मतलब ये है कि पाकिस्तान में ये जो सारे माफियाज हैं ये बिल्कुल पाक साफ हैं, गुनहगार सिर्फ अवाम में है और यही पाकिस्तान को सजा दी जा रही है। और ये रिपोर्ट है जिसने शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया, वो जहांगीर तरीन के खिलाफ भी मुकदमा खारिज करने में कोई ये अनहोनी नहीं है। ये हमारे लिए एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जिस निज़ाम से हम गुजर रहे हैं और जो मुल्क के साथ किया जा रहा है। वहीं पे इसहाक डार की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ कि जब आपने अपने बड़ों की जो खिदमती करनी है तो आप ये क्या ढोंग रचाया जाता है कि 4 दिन पहले आप नोटिस जारी, पहले फैसला महफूज करते हैं जो कि महीने फैसला महफूज रहता है, फिर आप हफ्ता पहले नोटिस जारी करते हैं कि जी इसहाक डार की नाअहली से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाया जाएगा। तमाम फ्रीकैन को तलब किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है, जब पूरी कौम को पता है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का वो साफ शफाफ निज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन में कोई केस चल रहा होता है तो अवाम को पहले पता होता है। अवाम में इतनी पजीराई इलेक्शन कमीशन की कि अवाम पहले बता देती है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला देगा। क्या बात है, ये होता है इदारों पर एतमाद जो अवाम को है। और वही हुआ कि उन्होंने उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त थी खारिज कर दी। शहजाद वसीम की ये दरख्वास्त थी, सेनेटर शहजाद वसीम की, जिसको खारिज किया। इसहाक डार की सेनेट की नशीद खाली करार देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 दिसंबर 2022 को फैसला महफूज किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब इलेक्शन जो, क्योंकि इसहाक डार ने अब ये इंतजार करते रहे 5 साल उसको नायल करने का, और अब चूंकि उसने सेनेट की हलफ उठा लिया, इस वजह से जो दरखास्त है उसको खारिज किया जाता है।
وہیں پہ جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے آئی ایم ایف کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، ایک تو میں سمجھتا ہوں جنیوا جو کانفرنس ہوئی ہے، اگر تو کوئی پیسے عوام پاکستان کو مل جائیں تو یہ تو غنیمت ہیں، یہ امید ہمیں نہیں ہے کہ یہ عوام پر لگائیں گے، یہ خود ہڑپ کر جائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کچھ پاکستان میں آ جائے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ابھی وعدے کیے ہیں اور وعدوں میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے کہ ان کو کوئی لوگ پیسے دیں گے جو اپنے پیسے نہیں، عوام ان کو بھی پتہ ہے، وہاں کے طاقتوں کو بھی پتہ ہے کہ جو اپنے پیسے باہر رکھ کے بیٹھے ہیں، جو ملک کے خود خیر خواہ نہیں ہیں، تو کوئی ان کی بات پر کیا خیر خواہی کرے گا۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا پاکستان میں کچھ آئے گا۔ جبکہ دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان سے ڈالر کا یہ ہے، اسحاق ڈار کا پوسٹ مارٹم جو آئی ایم ایف نے کیا ہے کہ پاکستان سے ڈالر کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق ڈالر کا ریٹ کرنے اور مصنوعی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور یہ اسحاق ڈار کی جانب سے مصنوعی پابندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریٹ 226 آپ کو نظر آتا ہے یہ مصنوعی ہے، اصل جو ریٹ ہے وہ 266 روپے ہے۔ اور اب آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ ریٹ وہی کریں جو ایکچوئل ہے، یہ مصنوعی تماشا ختم کریں۔ ساتھ ان کی جانب سے پاکستان کو 30 جون 2023 تک پیٹرولیم لیوی 855 ارب روپے جمع کروانے کا پلان دینا ہوگا، جس کے لیے ڈیزل پر لیوی فوری 32.5 روپے بڑھا کر 50 روپے لیٹر کرنا ہوگی۔ گیس کے شعبے میں 1500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہوگا، جس کے لیے گیس کے ریٹ بھی بڑھانا ہوں گے۔ یہ جناب فرمائش آ گئی ہے، اور بھی بڑی لمبی چوڑی فرمائش ہے، اور اس فرمائش میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے اوپر رحم کرے، تھوڑی سی ہمیں مہلت دے۔ یہ اس نے آج انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہا ہے، یہ بھیک مانگنا نہیں تو کیا ہے۔ آپ جب آئی ایم ایف کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں کرتا، وہ ہم سے اس سے ڈبل ہم سے وصول کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ اتنے نالائق ہیں، انہوں نے ملک کو اس بند گلی میں پہنچا دیا کہ اب یہ پاؤں پڑ رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستانی اداروں کے سربراہ آئے ہوئے ہیں پیسے لینے کے لیے اور حالات اپنے بہتر کرنے کے لیے۔ جبکہ دوسری جانب جو اسحاق ڈار نے ایک ملک کے ساتھ، یہ ہمیشہ ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو بیان دیا کہ پاکستان کا جو پاکستان کا اس وقت خزانہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اسحاق ڈار کا جو بیان تھا، اور اسحاق ڈار نے پاکستانیوں کے ڈالر کو منجمد کرنے کے حوالے سے جو بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جو ذخائر ہیں وہ 4.5 ارب ڈالر نہیں ہے، 10 ارب ڈالر ہیں، تو وہ تو پاکستانیوں کے تھے 6 ارب۔ تو اس پر اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی دیکھنے کو ملی ہے۔ اسحاق ڈار کے بیان کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں شدید مندی دیکھی گئی، اور جو 100 انڈیکس میں 502 پوائنٹس کم ہو کر 40,462 پوائنٹس تک گر گیا، اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز جو رجحان ہے وہ مندی کا رہا۔ دن کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس 400 پوائنٹس سے زائد کم ہو کر 41,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 502 پوائنٹس کم ہو کر 40,504 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کے پاکستانیوں کے 6 ارب ڈالر کو پاکستان کے ذخائر کہنے پر سرمایہ داروں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ سرمایہ داروں کو ڈر ہے کہ کہیں حکومت پہلے کی طرح ان کے پیسے منجمد نہ کر دے۔ یہ ہے جی پورے کا پورا اسحاق ڈار کا چیپٹر، جس کو بڑا سمجھدار بنا کے اور ہمیں لیکچر دے کے سرکاری جہاز پر اس کو پاکستان لایا گیا تھا اور اس کے خلاف کیسز کو ختم کیا گیا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ بہرحال آج مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نون لیگ کے جو ٹوٹل ممبران تھے وہ بھی موجود نہیں تھے۔ خواجہ سعد رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ 150 سے بھی کم ارکان نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آج یہ جیو کہہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام نظر آئی۔ مشترکہ پارلیمانی اجلاس میں 150 سے کم ارکان نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے 145 سے زائد، جبکہ پیپلز پارٹی کے صرف 2 ارکان نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں نے ارکان کو پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی سخت تاکید کی تھی، اس کے باوجود نہیں آئے ان کے ممبران۔ نون لیگ کے کل 167 ہیں، پیپلز پارٹی کے 7 ہیں۔ اپوزیشن اتحاد پنجاب میں 4 آزاد ارکان کی حمایت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ان کے پاس جو 178 کا فگر ہے، 178 میں سے 147 لوگ تھے، اور یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اور یہ ان کا آج اجلاس ہوا۔ آج کے اجلاس میں خواجہ سعد رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اس میں جو ساری باتیں ہیں انہوں نے کھول کے رکھ دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو حالات ہیں یہ تو دن بدن اور تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان کی سیاست تو چمکتی جا رہی ہے۔
خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ حمزہ شہباز سرگرم نہیں تھے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو پنجاب میں مشکلات کا سامنا رہا، لیکن عمران خان ہم سے اچھی سیاست کر رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو اب کہیں، جو ممبران تھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے کہیں، کہ حمزہ شہباز سے کہیں پنجاب میں تگڑی اپوزیشن کریں، کیونکہ اگر آپ جگہ نہ ملی تو پنجاب میں ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ہمیں پنجاب 4-5 ماہ کے لیے مل گیا تو ہم بہت کچھ کریں گے، جبکہ ارکان پنجاب اسمبلی کے مسائل حل کرنے کے لیے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تیار کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے نمائندے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے جو ارکان کے جائز کام کروایا کریں گے، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی، اچھا اس میں رانا ثناء اللہ بھی تھا، خواجہ آصف بھی تھا، اعظم نذیر تارڑ بھی، عطا اللہ تارڑ بھی، یہ سارے لوگ شریک تھے۔ اور اس کے بعد جب اجلاس ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جس طریقے سے سیاست کی ہے وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان نے اب سے بہتر سیاست کی ہے۔ اجلاس جب شروع ہوا تو وہاں پر کیونکہ ان کے ممبران تو پورے نہیں تھے، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بھی جو مہمانوں کی گیلری ہے اس میں موجود تھے۔ اب ان کا کیا کام یہ وہاں دیکھنے ہے کہ کس طریقے سے شور شرابہ کیا جاتا ہے، اور یہ چونکہ جب رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جیسے شر پسند لوگ آ جائیں تو پھر تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہونے ہیں۔ وہاں جو طوفان بدتمیزی، حکومتی جو ممبران تھے وہ سانے ماڈل ٹاؤن کے قاتل کے نعرے لگا رہے تھے کہ سانے ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھے۔ اب دیکھو نا، ملک کے وزیر داخلہ کا کیا کام، معاون خصوصی وزیر اعظم کا کیا کام کہ وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے 17 بل آج منظور کروا لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 17 بل منظور کروا لیے ہیں۔ یہ تمام قیادت جو کہتی تھی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں، اعتماد کا ووٹ لے، نعرے بازی کرتے رہے، اعتماد کا ووٹ آپ کی ہائی کورٹ نے کیا ہے نا، اس کو معطل کیا ہے۔ گورنر پنجاب کا جو نوٹیفکیشن تھا، جائیں ہائی کورٹ سے وہ نوٹیفکیشن بحال کروا دیں، اعتماد کا ووٹ وہ لے لیں گے۔ آپ کی نالائکی یہ ہے کہ آپ نے جتنا شور شرابہ کیا اس کے باوجود، کیونکہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی تھی، انہوں نے اپنے سارے جو بل تھے وہ منظور کروا لیے، اور جو اجلاس ہے اس کو کل 2 بجے کے لیے ملتوی کر دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔